اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض امن کون ذات ہے خلق جس نے پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض زمین کو وانزل لکم من السماء ماء اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی فانبتنا اور اگائے بھی اس پانی کے سبب سے حدائق باغات ذات بہجہ جو خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں ما کان لکم اور تم نہیں تھے ان تم بے تو یہ کہ اگاؤ شجرہا اس کے درخت الہ مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بل ہوں بلکہ یہ قوم یعدلون جو کہ برابری کرتے ہیں شرک کرتے ہیں امن جعل الارض کیا ہے جس نے زمین کو بنایا قرار وجعل خلالها انہارا اور اس کے درمیان نہریں رکھی وجعل لها رواسی اور اس میں پھر پہاڑ ڈالے وجعل بین البحر حاجزہ اور دو سمندروں کے درمیان آڑ بنائی ایک میٹھا سمندر ہے یعنی جس میں پانی اور ایک کڑوا دونوں اللہ نے جب وہ دونوں ملتے ہیں تو آپس میں مکس نہیں ہوتے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے الہ مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے اس چیز کو امن کون ہے جو یجیب المضطر جو مجبور کی بات کو سنے اذا دعا جب وہ مجبور اس سے دعا کرے اور یکشف السوء مجبور کی پریشانی کو دور بھی کرے وَيَجْعَلُكُمْ اور اس نے بنایا تمہیں خلفاء الارض زمین میں نائب الہ مع اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے قلیلا ما تذکرون بہت سارے لوگ جو ہیں بہت کم لوگ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ہاں جی بیٹا ادھر جاؤ جا بھائی اب باہر بیٹھا نا اس کو کہو امن یہدیکم کون تمہیں راہ دکھاتا ہے فی ظلمات البر خشکی کے اندھیریوں میں اور سمندر کے اندھیریوں میں ومن یرسل الریاح اور کون ہوائیں بھیجتا ہے بشرا خوشخبری بنا کے اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے الہ مع اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے تعالی اللہ اللہ پاک ہے بلند ہے عما یشرکون جو اس لوگ شریک کرتے ہیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں پر رحمت نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اظہار فرما رہا ہے کہ اس چیزوں کا خالق کون ہے اما یبدل الخلق کون ہے جس نے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا ثم یعیدو پھر اسی طرح لوٹائے گا ومن یرزقکم من السماء والارض کون ہے تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے الہ مع اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے قل ہاتوا برہانکم اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ قل فرما دی لا یعلم نہیں جانتے من جو کچھ بھی ہے فی السماوات والارض زمین آسمان کا غیب الا اللہ مگر اللہ جانتا ہے وما یشعرون اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے ایان یبعثون کہ وہ کب اٹھیں گے بل دار کے علم فی الآخرہ ٹھیک ہے اور نہ انہیں اس چیز کا آخرت کا علم پتہ ہے بلوں فی شک بلکہ وہ شک میں ہیں بلکہ وہ اندھے ہیں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا پوری اس رکوع میں وقال الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر اذا کننا ترابا کیا ہم مٹی ہو جائیں گے وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا مٹی ہوں گے ائنا لمخرجون پھر ہم نکالے جائیں گے ٹھیک ہے لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل یہ وعدہ تو ہم سے اور ہمارے آباء اجداد سے پہلے ہوا ہے ان هذا الا اساطیر الاولین یہ تو کہانیاں ہیں پہلے زمانے کی یہ کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد اٹھیں تو یہ انہوں نے اعتراض کیے پھر آگے ان اعتراضوں کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا فرمایا قل سیروا فی الارض زمین میں سیر کرو فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین مجرموں کا انجام کیسا ہوا وہ یہی انکار کرتے تھے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے ولا تحزن علیہم آپ ان پر کوئی غم نہ کھائیں ولا تکن فی ضیق اور آپ کا دل تنگ بھی نہیں ہونا چاہیے مما یمکرون جو سازشیں کر رہے ہیں ویقولون کہتے ہیں متی ھذا الوعد یہ وعدہ کب آئے گا قیامت کا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قل فرما دی عسیٰ ان یکون ردف لکم قریب تمہارے پیچھے ہی آ جائے بعد اللہ بعض تو وہ آ جائے گا تستعجل تم جس کی جلدی کرتے ہو نا عذاب پہنچے گا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ بے شک آپ کا رب فضل والا ہے لوگوں پر وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لیکن اکثر لوگ لا یشکرون شکر نہیں کرتے اللہ کا فضل ہے لیکن لوگ کیا ہیں نا شکر اللہ کا شکر نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ بے شک آپ کا رب جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ
جو ان کے دل چھپاتے ہیں، وما یعلن اور جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے آسمان میں زمین میں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن کس سے بیان کرتا ہے؟ بنی اسرائیل کے، اکثر الذی هم فی یختلفون، اکثر وہ چیزیں جو جس میں اختلاف کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا اپنے حکم کے ساتھ۔ وَهُوَ العزیز العلیم، وہ غالب حکمت والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا ہے۔ انک علی الحق مبین، بے شک آپ سری سیدھی سچی جو ہے وہ راستے پر ہیں۔ انک، بے شک آپ، لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، بہروں کو آپ نہیں سنا سکتے، صرف آواز دینا۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، یعنی دل کے مردے ہیں، دل کے اندھے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، دل کے مردے ہیں اور دل کی کیا ہیں؟ اندھے ہیں، تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب ان پر قول ثابت ہوگا، علیہم ان پر، اخرجنا لہم، یعنی قول کیا ثابت ہوگا؟ قیامت کی بات، تو ہم کیا کریں گے؟ اخرجنا لہم، ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابۃ من الارض، زمین سے ایک چوپایا نکالیں گے، ایک جانور نکلے گا، تکلمہم، وہ ان سے باتیں کرے گا، ان الناس، بے شک لوگ، کانوا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں پر، لا یقینون، یقین نہیں کرتے تھے ہماری نشانی پر۔ تو قیامت کی ایک نشانی ہے، ایک چوپایا نکلے گا، ٹھیک ہے جی، چار اس کی ٹانگیں ہوں گی، بہت لمبا ہوگا، اس کے ایک یعنی سمجھو کہ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو عصا مسلمان کے چہرے پر مارے گا، مسلمان کا چہرہ نور ہو جائے گا، اور انگوٹھی جو ہے وہ کافر کے ناک پہ مارے گا، ٹھیک ہے، وہ سیاہ ہو جائے گا ناک اس کا، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے قیامت کی، جو 10 نشانیاں ان میں سے ایک نشانی دابۃ الارض ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اس دن ہم جمع کریں گے، من کل امت، ہر گروہ کو، فوجن، گروہ در گروہ، ممن، اس میں سے، یکذب آیاتنا فهم یوزعون، وہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، حتی اذا جاؤ، جب وہ آئیں گے، قال اکذبتم بآیاتی، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا، معلوم تھا تمہیں، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، تو ظالموں پر بات واقع ہو جائے گی اور وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ انا جعلنا اللیل، ہم نے بنایا رات کو، لیسکنوا فیہ، تاکہ اس میں سکون کریں، والنہار، اور دن کو، مبصرا، آنکھوں دیکھا تاکہ روزی کمائیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں، لقوم یؤمنون، جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ ویوم ینفخ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، ففزع، تو ڈر جائیں گے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، مگر جس کو اللہ چاہے۔ سب اللہ کے یہاں عاجزی کے ساتھ آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے پہاڑوں کا تو آپ تو سمجھیں گے یہ رکے ہوئے ہیں، لیکن یہ چل رہے ہوں گے بادلوں کی طرح۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بے شک وہ انو خبیر، باخبر ہے جو تم پڑھتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو اچھائی کرے گا اس کے لیے ہے، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور یہ مومن جو ہوں گے اس دن اس پریشانی سے امن میں ہوں گے، اور جو برائی کرے گا برائی اس کو کیا کرے گی؟ گھیر لے گی، اور اس کا جہنم میں اس کا چہرے جا کے پھینکے گی، اور ان کو وہی صلہ ملے گا جو وہ کرتے تھے۔ انما امرت، تو مجھے حکم یہ ہوا کہ ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی، میں اس شہر کے رب کی بات کروں، حرمها، جس کو اللہ نے حرمت والا بنایا، ولو کل شیء، اور اس کے لیے ہر چیز ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں میں سو جاؤں، وان اتلو القرآن، میں تم پر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، ومن ضل، جو گمراہ ہوگا، فقل انما انا من المنذرین، بے شک میرا کام ہے ڈر سنانا، وقل الحمد للہ، کہو تمام تعریف اللہ کی ہیں، سیریکم آیاتہ، تو وہ تمہیں اپنی نشانی دکھائے گا، فتعرفون، تم اس کو دیکھو گے، وما ربک بغافل عما تعملون، بے شک آپ کا رب جو تم کرتے اس سے غافل نہیں ہے۔
اب آگے سورہ قصص ہے جس میں پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع، چوتھا رکوع، تقریباً 5ویں رکوع تک، 4 رکوع تو پکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل میں پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، آج مزید اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین واضح روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیہ کا ہم تلاوت کرتے ہیں یہاں پر نبع موسیٰ، موسیٰ کی خبریں اور فرعون کی خبریں حق کے ساتھ، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ ان فرعون علا فی الارض، زمین میں فرعون نے سرکشی کی، وجعل اہلہا شیعا، اور اپنے جو وہاں کے رہائشی تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ، گروہ بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو کچھ عرصہ پہلے ایک شیعوں کا ایک مولانا ہے، تو اس نے سورہ مریم کی ایک آیت پڑھی، تو اس میں کہا کہ بھئی دیکھیں جی قرآن میں شیعوں کا ذکر ہے، اور دیکھیں سنیوں کا ذکر نہیں ہے، شیعوں کا ذکر ہے، اس طرح اس نے باتیں کی۔ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ علمی جواب یہ ہے کہ شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ۔ تو اگر آپ کو اس چیز پر فخر ہے نا، تو شیعوں کا جو ہے وہ بانی فرعون ہے، کیونکہ شیعوں کو بنانے والا فرعون ہے۔ اب وجعل اہلہا شیعا، شیعہ نے اپنے اہل خانہ کو نہیں، فرعون نے اپنے اہل خانوں کو شیعہ بنا دیا۔ شیعہ کا معنی تھا گروہ، لیکن تم اگر شیعہ لفظ پر تم اتراتے ہو تو کہ بھئی قرآن میں اس کا ذکر آ گیا، تو شیعوں کا بانی تو پھر فرعون ہے، کیونکہ فرعون نے اہل خانوں کو شیعہ بنایا۔ تو اتنا وہ ان کو تکلیف ہوئی، ٹھیک ہے، کافی وہ میری ویڈیو وائرل ہوئی، اور شیعوں نے مجھے فون بھی کیا کہ آپ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں۔ میں نے کہا تم پنگا لیتے ہو نا، تو اس کا جواب یہی ہے، شیعوں کا بانی فرعون۔ اچھا، تو لفظی معنی شیعہ کا معنی تھا گروہ، تو فرعون نے گروہ بنائے، یعنی ایک اپنا گروہ بنایا، ایک غریبوں کا، یستضعف جن کو طائفتن، ایک گروہ کس نے کمزور کیا جو بنی اسرائیل کا تھا۔ اصل میں فرعون جو تھا نا کبتی ایک قبیلہ تھا، اس سے تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل والے۔ اچھا، تو اس نے ایک گروہ کو کمزور کیا، میں نے اس میں سے یذبح ابناءہم، تو ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، انہ کان من المفسدین، و زمین میں فساد کرتا تھا۔ وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا، اللہ فرماتے ہیں، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ان پر احسان کریں جو کمزور ہیں زمین میں، وہ بنی اسرائیل پر۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو کیا بنائیں، اس کا امام بنائیں، اور ہم اس کو وارث بنائیں زمین کا۔ تو ہم نے ان کو زمین میں جگہ دی اور دکھایا فرعون کو، حامان کو، اس کے لشکر کو، جس سے وہ ڈرتے تھے۔ کس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے نا، اس کی جو مملکت بادشاہی ہے نا، اس کی تباہی کا سبب وہ بچہ بنے گا۔ تو اس نے پھر خواب کی تعبیر پوچھی اپنے جو اس کے درباری تھے اس کے، تو انہوں نے کہا جی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بنی اسرائیل میں سے بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری اس بادشاہت کو ختم کرے گا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ پھر جو بچہ پیدا ہو اس کو مار دو۔ اچھا، یعنی کہ کوئی بچہ نہ رہنے دو۔ تو یہ لوگ یہ اوپر آئے نا کہ وہ بچوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، بچیوں کو۔ تو جس سال اس نے مارنا شروع کیا نا، تو ایک سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پھر آپ کو دودھ پلایا اور باہر چھوڑ کے آئی، پھر تھوڑے بڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حساب سے یہ آگے واقعہ آ رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، پھر ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، الہام کیا کہ آپ نے اس کو دودھ پلانا ہے، ٹھیک ہے، اور جب تمہیں خوف ہو نا تو پھر آپ نے اس کو دریا میں ڈال دینا ہے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے غمگین نہیں ہونا، ہم آپ کو واپس کر دیں گے یہ بچہ، اور ہم اس کو رسول بنائیں گے۔ تو
اب اس والدہ نے پھینک دیا دریا میں. فالتقطه آل فرعون، فرعون والوں نے اس کو اٹھا لیا. آگے فرعون کا میل آ رہا تھا پانی میں تو انہوں نے اٹھا لیا. تو اللہ فرماتے جو انہوں نے اٹھایا نہیں اس لیے کہ ہم نے ان کو اس کا یہی بچہ ان کا دشمن بنائیں گے اور ان کے لیے باعث غم ہو جائے گا. بے شک فرعون اور حامان اور اس کے جو لشکر تھا انہوں نے خطا کی اس بچے کو اٹھا کے. اچھا وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ ہماری آنکھ کا تارا بنے گا، آپ کے لیے بھی آنکھ سکون بنے گا، لہذا فرعون اس کو قتل مت کرنا. حالانکہ وہ زمانہ ایسا تھا جو بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. قریب ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اللہ فرماتے ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بیٹا بن کے کرے گا کیا. پھر واسبہ فؤاد ام موسیٰ، ادھر جناب موسیٰ کی ماں کا دل جو ہے وہ بس ہائے ہائے ہو رہی تھی. دل ماں ہے ظاہر ہے، دودھ پلایا، آپ کو پتہ ہے ماں کی محبت، فارغہ وہ بالکل خالی ہو چکا تھا اس کا دل. قریب تھا کہ وہ اظہار کر دے کہ یہ بچہ میرا موسیٰ ہے. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہم اگر اس کے دل کو ڈھارس نہ بندھاتے تو یہ کیا ہو جاتی، یہ کہہ دیتی کہ بیٹا ہے یہ میرا ہے جی. ٹھیک ہے. وقالت لاختی قصی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ میں نے تو اس کو پھینک دیا دریا میں، لہٰذا تو نا کونے کونے سے جا دیکھ کہ یہ کدھر جا رہے ہو. پنگھوڑے میں بھیجا نا، پورا ایک پنگھوڑا بنا کے اور کچھ بنا کے اس میں، تو وہ دیکھ رہی تھی. اچھا تو لیکن ان فرعون والوں کو نہیں پتا تھا کہ کون دیکھ رہا کہ نہیں رہا. وہ حرمنا علی المراضع، اب ہوا یہ فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے گیا. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں، کسی کا دودھ نہ پئیں. حرمنا، اللہ فرماتے ہم نے حرام کر دیا اس پر جو دائیوں کا دودھ. تو فقالت، اچھا کسی عورت کا دودھ نہ پی رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں چلی گئی جب وہ سب بلا رہے تھے نا دائیوں کو. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کرے گا اور یہ وہ اس کی جو ہے نا خیر خواہ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، کہ وہ یعنی وہ ایسا گھر ہے کہ وہ لوگ آ جائیں گے، یعنی وہ ایک عورت آئے گی جس کو دودھ پلائے گی، یہ دودھ پیے گا، وہ ایسی مطلب پاک دامن عورت ہے. ان کا جی بلاؤ اس کو. تو موسیٰ کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے آئی. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تو پینے لگ گئے. تو اللہ نے فرمایا فرددناہ الی امہ، دیکھیں ہم نے کس طرح موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا. کئی تقر عین ہوا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، غم نہ کھائے. کیسی اللہ کی حکمت ہے. اچھا پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی. اب فرعون جو ہے پوچھنے لگا، مفسرین کہتے ہیں کہ بھی اوروں کا دودھ نہیں پی رہی، تیرا دودھ کیوں پی رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ بھی ہم لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، بچے ہم سے بڑے مانوس ہو جاتے ہیں، اس لیے جب ہم دودھ پلاتے ہیں تو بچے دودھ پی لیتے ہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، تو دائیاں پکی ہو گئی، اب تو دائیا ہے موسیٰ کی، لہٰذا تو نے آنا ہے ڈیلی، اس کو دودھ پلانا ہے اور ہم آپ کو تنخواہ دیں گے. اللہ نے کس طرح لوٹایا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تنخواہ بھی لگی، موسیٰ علیہ السلام فری میں دودھ پی رہے ہیں اور فرعون کے گھر سے کھا رہے ہیں. تو اللہ نے کہتے ہیں نا ہر فرعون کے موسیٰ ہوتا ہے، تو اللہ نے کیسے جو ہے وہ بیان فرمایا. اچھا وَلِتَعْلَمَ، اور تو جان لے موسیٰ کی ماں کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، کہ جب کہا تھا نا اللہ کہ تو اس کو جو ہے وہ دریا میں ڈال دے، ہم اس کو لٹا دیں گے، تو ٹینشن نہ لے. تو اس لیے جو اللہ کے وعدے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جو تو خرچ کرے گا نا اللہ تمہیں اور دے گا. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو اچھا قرض دو، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کمی نہیں آئے گی. شیطان تو کہتا ہے کہ تمہارے ہاں کمی آئے گی، لیکن اللہ کی دیے ہوئے میں سے کمی نہیں آئے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، دے گا. ٹھیک ہے جی. تو جو اللہ کے ساتھ کہتے ہیں نا اللہ کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو بتاؤں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک ٹیچر تھا، وہ کہ ایک بات اپنی بتا رہا تھا. ان کا جی ہمارے بچے ہمارے پاس پڑھ کے جاتے ہیں، تو بعض اوقات کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہم سے جو ہے نا وہ سمجھو کہ نصیحت جو ہے وہ ہم سے مانگتے ہیں، تو ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بچہ فارغ ہوا یونیورسٹی سے تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا سر جی یہ آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں، اور ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ میرے سر ہیں، میں نے آپ کے پاس پڑھا. دوسرا مٹھائی یہ ہے کہ مجھے نا ابھی افغانستان کا علاقہ ہے، تو وہاں نا مجھے ایک امریکن ایک
जो है वो कंपनी है वहाँ मुझे नौकरी मिल गई है, तो शुक्रिया आपने पढ़ाया, ये आपकी मिठाई है, तो आप मुझे कोई नसीहत करें। कहते मैंने कहा कि भाई तुम ना अल्लाह के साथ तिजारत तुमने करनी है, अल्लाह के साथ तुमने तिजारत करनी है। कहने लगे सर जी वो किस तरह? तो मैंने कहा उसे, वो टीचर कहता है कि मैंने उसे कहा कि भाई तेरी जो ड्यूटी है ना, एक सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक ये तेरी ड्यूटी है। इस ड्यूटी के अलावा तुमने 1 घंटा 2 घंटा अल्लाह के साथ तिजारत करना है कि वो जो तुम काम कर रही हो ना, उसमें लोगों का हाथ बटाना है, लोगों के काम आना है, फ्री में। ओवर टाइम जो तुमने लगाना है ना, वो अल्लाह के लिए लगाना है, ये अल्लाह के साथ तुमने तिजारत करनी है, देखना अल्लाह ताला तेरा कैसा भला करेगा। अच्छा, इसने अपने उस्ताद की बात माननी शुरू कर दी। अब वो उस कंपनी में गया, अब इसका केबन बीच में था, ये नया बंदा था, इधर एक बंदा था उसको 4-5 साल हो गए थे, इधर साथ वाला बंदा था उसको 7-8 साल हो गए थे। तो तीनों का काम अलग अलग था, लेकिन ऑफिस में इतना काम तो नहीं होता, ये काम करके कोई 12-1 बजे कहता मैं फारिग हो जाता था। अच्छा, तो मैं बैठा रहता था, तो साथ वाला भाई कहता यार मेरा थोड़ा सा काम कर लोगे? मैंने कहा ठीक है कर लूंगा। उसका काम करने लगा, तो जो उसका काम था वो मैं सीख गया आहिस्ता आहिस्ता, उसने मुझे बता दिया कि ऐसे से होता है। साथ वाला ये भाई था, ये कभी कहता यार मेरा भी काम कर लो, इसका भी काम करने लग गया मैं। अब वो अमेरिकन जो मालिक था वो अमेरिका का था, ठीक है, वो देख रहा था कि ये बंदा देखिए एक्टिव होता है सारा कुछ। कहता मेरे ज़हन में कोई नहीं था इस चीज का, मैं तो अल्लाह से तिजारत कर रहा था, तो इसका काम भी सीख गया और इसका भी काम में सीख गया। अच्छा, शाम को 1-1.5 घंटा मैंने जो है ना वर्करों के साथ मिलना है, कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो मैं उनको हेल्प करनी है, मैंने सारा कुछ ये करना है, क्योंकि मैं अपने उस्ताद की बात पर अमल कर रहा था कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अल्लाह से तिजारत कर रहा हूँ। 2 साल के बाद वो जो अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना शुरू कर दिया। अब वो जो अमेरिका का जो बंदा था, जो उसका हेड था उस कंपनी का, उसने कहा भी मैं तो जा रहा हूँ, तो ये जो ऑफिस में 3 बंदे हैं ना, ये मुझे एप्लीकेशन दे, इनमें से मैं किसी एक को इस कंपनी का हेड बना दूंगा और चल के मालिक बन जाएगा। तो अच्छा, इधर वाला भी एप्लीकेशन लिख रहा है और इधर वाला भी लिख रहा है, कहता मैंने भी लिखनी शुरू कर दी। तो वो दोनों मुझ पर हंस रहे थे कि भाई तेरा तजर्बा ही क्या है, हमें तो 6-7-8 साल हो गए, तुझे 2 साल हो गए। कहते ट्राई तो करते हैं। अच्छा, तीनों ने एप्लीकेशन जो है वो दी, तो इस बंदे की एप्लीकेशन कबूल हो गई। तो उसने कहा भी जी मैं तुम्हें हेड बनाऊंगा। दोनों ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा जी ये हमसे जो है वो जूनियर है, हम सीनियर हैं, तो ये कैसे हेड बन सकता है? उसने कहा अच्छा इस तरह करते हैं, जो कंपनी में वर्कर है ना उनसे राय लेते हैं कि वर्कर तीनों में से किसको कहते हैं। अब इसने अल्लाह से तिजारत की हुई थी, रोजाना 1-1.5 घंटा वर्करों के साथ काम आता था, उनकी आसानियां उनको समझाना, भाई ऐसा करो ऐसा करो, कभी बेलचा उठा लिया, कभी कुछ भी उठा लिया, उनकी हेल्प करता था, वो अल्लाह के से तिजारत करता था। तमाम वर्करों ने इसके हक में वोट दे दिया कि भाई ये बंदा जो हमें काबिल कबूल है, लिहाजा इसको इसका हेड बना दिया जाए। तो वो 2 साल के बाद उस कंपनी का हेड बन गया और आगे चल के उस कंपनी का मालिक बन गया। तो इस तरह जो अल्लाह के साथ तिजारत करते हैं उसमें कोई घाटा कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए हम जो भी काम करें वो अल्लाह के साथ हम क्या करें, तिजारत करें। तो मैं भी अल्लाह के साथ तिजारत करता रहता हूँ, इसलिए आज से कि अक्सर लोग मेरे से मतलब पूछते हैं, सवालात पूछते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। और बाज़ औक़ात हम बिजी भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके सवालात सुन के व्हाट्सएप पे तो हम जवाब देते रहते हैं। मतलब ये कि जो बंदा जिस फील्ड में है ना, तो अपनी फील्ड में अल्लाह से तिजारत करें। मसला आप कोई भी काम कर रहे हैं या कर रही हैं, आपका एक काम मुख्तस है कि आपने सुबह 8 से 9 बजे तक काम करना है या 8 से शाम 4 बजे तक काम करना है। इसके और जो आप काम अलावा काम करेंगी तो वो होगा अल्लाह के साथ तिजारत। मतलब हम जो लोगों को व्हाट्सएप पे या दीगर चीज़ों पे सवालात के जवाब देते हैं, वो हमें पैसे तो नहीं दे रहे होते, ना हम उनके नौकर होते हैं, लेकिन हम ये काम कर रहे होते हैं और इसका बड़ा फ़ायदा भी हो जाता है, बाद औक़ात बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ये अल्लाह के साथ तिजारत होती है। तो बताने का मकसद ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें 1-1.5 घंटा ज़रूर इस काम के लिए निकालें कि जो मुझे काम आता है, जो मुझे फ़न आता है, जो मुझे इल्म आता है, इससे मैं लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाऊँ। एक तो आप उस फन से, उस इल्म से, उस आपकी जो भी है समझें कि आपकी सलाहियत है, उससे तो आप अपना फ़ायदा उठा रहे हैं कि आपने नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसके आप पैसे ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई 1-1.5 घंटा ऐसा कि जिससे ये जो आपका फ़न है लोगों के लिए फ़ायदेमंद बने,
یہ ہوتا ہے اللہ سے تجارت کرنا۔ تو آپ اللہ سے تجارت ضرور رکھیں، ٹھیک ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو مزید برکت ایسے عطا فرمائے گا کہ کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ یہاں یہ مجھے بات یاد آ گئی آپ کی نالج میں اضافہ کے لیے کہ اللہ کے ساتھ تجارت یہ بھی اہم چیز ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں آئے گی اور نقصان۔ اچھا، تو اب یہ ہو گیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، اس کی والدہ کو اس طرح لوٹا دیا کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آتی ہے، آپ کو دودھ پلاتی ہے، آپ کو کھلاتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، اور اس حساب سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی نوکری لگ گئی۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ولما بلغ اشدہ، جب وہ جوان ہو گئے اور ماشاءاللہ توانا ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمائی، اور اسی طرح ہم نیکوں کو صلہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں ان کو ہم اچھا صلہ دیتے ہیں۔ ایک دن وہ شہر میں داخل ہوئے، جب لوگ سوئے ہوئے تھے، دوپہر کا ٹائم تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ان کے اپنے گروہ کا ہے، اپنے قبیلے کا ہے، اور ایک آپ کی قبیلے کا دشمن کا ہے۔ تو جو آپ کے قبیلے کا بندہ ہے، بنی اسرائیل کا، اس نے جو ہے وہ آپ کو مدد کے لیے پکارا دوسرے کے بارے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو بنی اسرائیل والے بندے کی مدد کے لیے گئے، اس کو تھپڑ مارا تو وہ مر گیا، یعنی قبطی کو، فرعون والے بندے کو تھپڑ مارا تو مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، یہ تو شیطانی عمل ہے، کسی کو قتل کرنا، اور یہ تو بڑی گمراہی ہے شیطان کی طرف سے۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے پھر اللہ نے معافی مانگی، یا اللہ میں نے ظلم کر لیا، بہرحال میری بخشش فرما لے۔ فغفر لو، اللہ نے درگزر فرما دیا، فرما ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، کیونکہ آپ کا ارادہ نہیں قتل کا تھا، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، صبح اٹھے ہیں بڑے پریشان ہو کے، تو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی اچھا وہ قتل ہو گیا، بندے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کون ہے قاتل۔ اگلے دن جب صبح اٹھتے ہیں تو وہی بندہ جو آپ کی قبیلے کا ہے وہ کسی اور سے الجھ رہا ہے، اس نے پھر آپ کو جو ہے وہ پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تمہارا یہ کام یہی ہے تمہارا روزانہ کا کام کہ تم ہر ایک سے الجھتے رہتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر اس کی ہیلپ کے لیے گئے، اپنے قبیلے والے کی ہیلپ کے لیے گئے، تو اس نے سمجھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کی آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے بندے نے سمجھا، قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی، اے موسیٰ تم آ رہے ہو اس لیے، کیونکہ آپ نے تھوڑا سا پہلے ڈانٹا نا کہ یہ تیرا کام ہے روزانہ، تو وہ سمجھا کہ مجھے مارنے آیا ہے، تو وہ بول پڑا کہ تو نے کل قتل کیا تھا، آج تو مجھے مارنے آیا ہے، تو بڑا فساد کر رہا ہے۔ لو جی، یہ بات پھر لوگوں کو پتہ چل گئی، جب اس نے یہ بات کی تو فوراً ہی پتہ چل گیا فرعون والوں کو۔ جاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، تو ایک کونے سے، شہر کے کونے سے کہ بندہ دوڑتا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک، ٹھیک ہے جی، وہ جو سردار ہیں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ وہ تجھے پکڑیں اور تجھے قتل کر دیں، تیرے قتل کا پروگرام بن گیا موسیٰ علیہ السلام، نکل جا یہاں سے، میں تیرا جو ہے نا خیر خواہ ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر نکلے وہاں سے، یا اللہ مجھے نجات دے ظالموں سے، ٹھیک ہے۔ نکلتے ہی پھر آپ مدین کی طرف آپ چلے گئے، علاقہ ایک مدین ہے، اور وہاں چلے گئے۔ جب مدین پہنچے تو وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے نا ایک کنویں سے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں دو لڑکیاں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، وہ ذرا ہٹ کے کھڑی ہوئی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے سے پوچھا کہ تم کیوں دور کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ جو ہے نا چرواہے یہ پانی پلائیں اپنے جانوروں کو، اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے جو پانی بچ جائے گا، کیونکہ ہمارے والد صاحب جو ہے بوڑھے ہیں، ظاہر ہے وہ جو کنویں سے پانی نکالنا ایک مرد کا کام ہے، کھینچنا اور پھر جانوروں کو پانی پلانا، تو یہ لوگ پانی پلاتے ہیں، جو بچ جاتا ہے پانی اسے ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے وہ فیمیل ہیں اور ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، دوسرا ایک جو کنواں تھا تو وہاں سے پتھر ہٹا کے تو اسی کنویں سے پانی پلانا ان کے جانوروں کو شروع کر دیا۔ پانی پلا کے تو آپ اس سائے میں کھڑے ہو گئے، یا اللہ کوئی آسانی فرما، کوئی اپنی رحمت سے خیر عطا فرما۔ بھوکے بھی تھے، تو یہ عورتیں پانی پلا کے، دو لڑکیاں تھیں، اپنے گھر چلی گئیں۔ اب روٹین کے خلاف گھر چلی گئیں، پہلے تو سب چرواہے پانی پلا کے جانوروں کو جاتے تھے، اس کے بعد انہوں نے پانی پلانا، پھر گھر پہنچنا، آج جلدی گھر پہنچ گئی۔ والد صاحب نے پوچھا بیٹیاں آج تم جلدی آ گئی ہو؟ تو انہوں نے پھر والد صاحب کو بتایا، ان کے والد نبی تھے شعیب علیہ السلام۔ تو والد صاحب نے کہا اچھا وہ بڑا اچھا بچہ ہے جس نے تمہارے جانوروں کو پانی پلایا
اور کوئی تمہارے سے بات نہیں کی اور نہ کوئی اجرت لی ہے، تو جاؤ بیٹا ان کو لے آؤ۔ تو پھر وہ لڑکی آ گئی موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے، فجاءت احداہما، ان میں سے ایک لڑکی آئی، تمشی علی استحیاء، بڑی شرمیلی سی حیا کے ساتھ وہ آئی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو میرے والد صاحب بلا رہے ہیں، تاکہ جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے نا، اس کا صلہ دیں آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ لڑکی لے گئی اپنے گھر۔ وہاں شعیب علیہ السلام نے پوچھا بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سارا قصہ سنا دیا کہ اس طرح کی بات ہے، میرے ہاتھ سے کہ بندہ مر گیا، تو میں پھر وہاں سے نکل کے آ گیا۔ تو شعیب علیہ السلام فرمایا لا تخف، آپ پریشان نہ ہو، آپ نجوت من القوم الظالمین، آپ اس قوم سے جو نجات پا گئے ہیں، لہذا پریشان نہ ہو۔ تو ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہنے لگی، جو شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں، کہنے لگی ابو جی ہمیں ایک جو ہے نا ایک بندے کی ضرورت، ایک اجرت پر ہم نے بندہ رکھنا ہے۔ تو اجرت پر بہترین بندہ وہ ہوتا ہے جو قوی ہو، بہادر ہو اور امانت دار بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ ان بچوں کو کیسے پتہ چلا کہ قوی اور امانت دار؟ قوی تو انہوں نے دیکھ لیے، یہ نوجوان ہے ماشاءاللہ، پانی پلایا کھینچ کے ڈول وغیرہ۔ امین اس لیے کہ پانی پلا کے بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا جی ہم پر احسان کیا اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے پھر والد صاحب کو کہا کہ ہمیں ایک بندے کی ضرورت ہے جو ہماری بکریاں بھی چرائے، ہمیں ضرورت بھی ہے، تو لہٰذا اگر ہم ان کو رکھ لیں کام کے لیے۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک بیٹی میں آپ کو نکاح میں دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ میرے پاس رہیں، 8 سال آپ میرے پاس رہیں، گھر جوائی بن کے داماد بنے، اور گھر میں 8 سال میرے یہاں ادھر کام کرنا ہے آپ نے، اس شرط پہ میں آپ کا نکاح اپنی ایک بیٹی سے کروں گا۔ اگر 10 سال رہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی، میں کوشش کروں گا، 8 سال تو پکا ہے نا، باقی کوشش ہوئی تو 10 سال بھی میں رہوں گا۔ تو یہ بات ڈن ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی، تو 10 سال موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ اب جاؤ، اب جا کے فرعون کو بتاؤ، فرعون سے بحث کرو، اور ہم آپ کو اب جو ہے وہ نبی بناتے ہیں اور آپ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی زوجہ کو لے کے وہاں سے نکلے۔ فلما قضى موسى الاجل وسار بآله، جب وہ ٹائم مکمل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام رات کے حصے میں جناب علی وہاں سے نکلے۔ جب آپ طور کی طرف پہنچے تو وہاں آگ آپ کو نظر آ گئی۔ اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہریے ذرا، میں آگ لے آتا ہوں، راستے سے ہٹ کے سفر کر رہے تھے تاکہ آگ ہوگی ہم ہاتھ بھی تاپیں گے تھوڑا بہت۔ تو وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں درخت سے آواز آتی ہے، تو مبارک درخت ہے، وہاں سے آواز آتی ہے ان اللہ رب العالمین، میں تو خدا ہوں، یعنی وہ مظہر اللہ نے وہاں ایک مظہر اللہ نے ایک تجلی ڈالی، وہاں سے آواز آئی کہ میں تو اللہ ہوں۔ لہذا آپ نے عصا جو ہے وہ نیچے مارنا ہے، اللہ ان کو آپ کو پریکٹس کرا رہا تھا کہ آپ پریشان ہو، عصا ماری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا یعنی پھینکیں، عصا پھینکا تو وہ جناب علی پھڑ پھڑاتا ہوا ایک بڑا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے ڈرے، کیونکہ انسان کی ایک طبیعت میں ایک ڈر ہوتا ہے، ڈرے تو پیچھے دیکھا ہی نہیں، بھاگے۔ تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ اقبل ولا تخف، سامنے آؤ، ڈرو نہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں کی، انک من الآمنین، آپ امن سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے پریکٹس کرائی، کیونکہ آپ نے جا کے فرعون کے پاس جانا ہے نا، تو وہاں پھر یہ عصا پھینکنا ہے، وہ ازدا بن جانا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ عصا پھینکے آپ بھی دوڑ جائیں تو فرعون بھی دوڑ جائے، یہ مزہ نہیں آئے گا۔ پہلے ہی پریکٹس کرا دی کہ عصا پھینکنا ہے، سانپ بن جائے گا، آپ نے کھڑے رہنا ہے اور اسی کو پکڑنا ہے، بڑا سانپ ہے نا، اسی کو پکڑیں گے تو پھر عصا بن جائے گا۔ یہ بڑی ہمت چاہیے ہوگی، یعنی ایک اژدہا ہے جو سارے سانپوں کو کھا جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کا وہاں کھڑا ہونا، اتنے بڑے اژدہے کو پھر یوں پکڑنا، وہ پھر ایک عصا بن جانا، تو یہ اللہ نے پھر پہلے ہی پریکٹس کرا دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر دوسری پریکٹس اللہ نے یہ کرائی کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے نا آپ گریبان میں ڈالیں، جب یہ نکالیں گے نا تو چمکتا ہوا آئے گا، بغیر کسی بیماری کے۔ کچھ ہاتھ چمکتے ہیں نا، وہ بیماری کی وجہ سے نہیں، بیماری نہیں ہوگی، من غیر سو، کوئی بیماری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 نشانیاں جائیں اور فرعون کے پاس چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی انی قتلت منہم نفسا، یا اللہ میں نے ان کے ایک بندے کو مارا ہے، تو میں کیسے ان کے پاس جا سکتا ہوں؟ انہوں نے تو مجھے پکڑ لینا ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں کہ میں نے ان کے بندے کو قتل کیا ہے۔ تو وَأَخِي ہارون، یا اللہ پھر مجھے اگر بھیجنا ہی ہے تو پھر میرے بھائی ہارون کو بھی ساتھ بھیج دے۔
اس کی زبان میں ذرا فساد زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی کام آپ کا کر دیا، آپ کے بھائی کو بھی بھیج دیا، چلیں آپ وہاں پہنچے۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، موسیٰ علیہ السلام جب یہ نشانی فرعون کے پاس لے کر آئے، اس نے کہا یہ تو جادو ہے بھائی، جب آپ نے عصا پھینکا اژدہا بن گیا، کہ تو یہ تو جادوگر ہے، اس نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں بنا دی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جانتا ہے کہ یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، جادو شادو کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ فرعون نے کہا اے درباریوں، میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا خدا ہے؟ یہ کہتا ہے میرا خدا ہے، وہ میرے علاوہ تو کوئی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، فَأَوْقِدْ لِي يَا حامان، اے حامان، اس کا وزیر تھا حامان، اے حامان پکی اینٹوں سے میرا ایک محل بنا، اور محل میں چڑھ کے میں دیکھوں موسیٰ کا خدا کدھر ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بول رہا ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہا میرا رب آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، تو کہنے لگا حامان میرے لیے بہت بڑا محل بنا، میں محل پہ چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کدھر ہے اور کیسا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ، اللہ نے فرمایا اس نے تکبر کیا، اور اس کے لشکر نے تکبر کیا زمین میں ناحق۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، انہوں نے خیال کیا کہ ہماری طرف لوٹیں گے نہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے اس کو، فرعون کو، اس کے لشکر کو پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے انہیں دریا میں ڈبو دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، آپ دیکھیں کہ کس طرح ظالموں کا انجام ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، پھر ہم نے فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سردار بنایا۔ اچھا، وجعلناہم ائمہ، اور ہم نے فرعون والوں کو ان کو یہ بنا دیا، یدعون الی النار، ان کو امام بنا لیا کہ آگ کی طرف جو ان کو لے جاتے ہیں۔ یعنی فرعون نے ان کو پکڑ کے سمجھو کہ اس طرح تبلیغ کر کے اپنے آپ کو خدا بنا لیا، اور یہی پھر ان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا بھی ہم نے اس پر لعنت بھیجی ہے، اور قیامت کے دن تو دھتکارا ہوا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، تو اگلا رکوع بھی اسی پہ، موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بہت سارے بستیوں کو ہم نے کیا کیا، ہلاک کیا، اور لوگوں کے لیے یہ چشم کشا باتیں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی ہم نے وہ ہدایت رحمت ہے، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر وہی موسیٰ علیہ السلام کے آگے پھر کچھ چیزوں کا ذکر ہے، کوہ طور کا ذکر ہے، اور کچھ ہدایات کا ذکر ہے، تو یہ رکوع پھر اسی طرف آگے۔ اگلا رکوع جو ہے وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِأَنَّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِ مُسْلِمِينَ، یہ بھی اسی طرح تبلیغ کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا دکھایا ان کو۔ اگلا جو رکوع ہے وہ پھر اس میں بھی تقریباً اس میں کچھ چیزیں ہیں خاص۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَا وَعْدًا حَسَنًا، بس جس کے ساتھ ہم اچھا وعدہ کرتے ہیں اچھا وہ اس کو ملتا ہے، تو کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو دنیا کے مال متاع پر پڑا رہے؟ یعنی ایک وہ جو آخرت کا وعدہ جس کے ساتھ ہم نے کیا ہے، تو وہ اور کافر جو صرف دنیا کے مال متاع پر حرص کرا، وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، جس دن ہم ان کو پکاریں گے کہاں ہے تمہارے شریک جن کو تم خدا مانتے تھو، فَالَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، جن پر حق اور ہماری بات ثابت ہو گئی، رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، تو اس وقت کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو کیا کیا؟ گمراہ کیا، ہم نے خود اپنے آپ کو گمراہ کیا، تو ہم ان سے کیا ہیں؟ بری ہیں۔ یعنی قیامت کے دن جو بتوں کی پوجا کریں گے اور یا جن کو خدا کہہ کر پکاریں گے، وہ ان سے کیا ہوں گے؟ بری ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی چیز کا ذکر فرمایا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، اگر بتاؤ تم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ رات کر دے، سرمد یعنی ہمیشہ، قیامت تک رات ہی ہو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیا، اللہ کے علاوہ کون تمہارا کوئی خدا ہے جو اس کو نور میں یعنی روشنی کر دے؟ یعنی قیامت تک اگر رات ہوتی تو خدا کے علاوہ کون ہے جو اس روشنی لے آتا، صبح ہو جائے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے ہو؟ قل، فرما دیجئے، دکھاؤ، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کر دے قیامت تک، من الہ، کون خدا ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں رات لے آئے تاکہ تم اس میں سکون اختیار کرو؟ اب ہمیشہ کے لیے دن ہو، بندہ کیا کرے؟ اب رات تو ایک ٹھنڈک چھا جاتی ہے، سکون ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، بندہ سوتا ہے سکون، پھر صبح نیا تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمیشہ اللہ دن کر دے تو رات کون لانے والا ہے؟ اور اگر ہمیشہ رات کرے تو دن کون لانے والا ہے؟
تو یہ عقل والوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ وَمِن رحمتی، اللہ اپنی رحمت سے ہی تمہارے لیے رات بناتا ہے، تمہارے لیے دن بناتا ہے، تاکہ رات میں تم سکون اختیار کرو اور دن میں تم اپنا رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو دن آئے تو اس کا بھی شکر ادا کریں کہ یا اللہ شکر ہے تیرا، اب دن آ گیا، ہم اس میں محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اپنی روزی کمائیں گے، ٹھیک ہے۔ شام آ جائے، اللہ تیرا شکر ہے، محنت کی، کوشش کی، اب شام ہو گئی، یا اللہ اس رات کو ہمارے لیے سکون والا بنا، اطمینان کی نیند آ جائے۔ نیند بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ان سے پوچھیں جن کو نیند نہیں آتی، ہاں جی، پوچھیں ان سے جن کو نیند نہیں آتی۔ کبھی آپ پریشان ہو نا، کسی رات کو آپ کو نیند نہ آئے تو آپ تڑپتے رہتے ہیں، یار کیا کریں، نیند نہیں آ رہی یار، کتنی دیر تک موبائل دیکھیں گے، کتنی دیر تک کھیلیں گے، کریں گے، نہیں۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو رات کو صبح 4 بجے سوئیں گے نا، اگلا دن سارا سستی میں اس طرح گزر جائے گا۔ تو نیند کا ٹائم پہ آنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کو جو ہے اگر گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اگلا جو رکوع ہے وہ پھر وہی قارون کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ قارون۔ ان قارون من قوم موسیٰ، قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک بندہ تھا، فبغى علیہم، تو اس نے شرکسی کر لی، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ وآتیناہ من الکنوز، ہم نے ان کو بڑے خزانے دیے، اللہ فرماتا ہے اس خزانوں کی چابیاں ایک پورا ایک گروہ جو ہے وہ اٹھاتا تھا، اتنی چابیاں تھی خزانوں کی۔ تو ایک چابی اتنی ہوتی ہے نا، 1 2 4 5 20 یعنی 40 50 اتنی چابیاں تھی کہ پورا ایک گروہ تھا اس کا، ایک فوج تھی، یعنی ایک گروپ تھا، وہ چابیاں اس کا اٹھاتا تھا۔ اذ قالوا قوم، اس کی قوم نے کہا لا تفرح، بھائی اتنی شیخی نہ دکھارا کر، تکبر نہ کیا کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، ان جو شیخی بکھارتے ہیں، اپنے خون مارتے ہیں، فن خان بنتے ہیں، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کوشش کر کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اور دنیا میں بھی اپنا استعمال کر، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کا بھی آپ اپنا اس کا حصہ بھی مت بھول، یعنی آخرت میں بھی دے، لوگوں کے لیے بھی دے، ہاں اپنی دنیا بھی بہتر بنانے کے لیے اپنا اچھا مکان، اچھی چیزیں یہ بھی کر، کوئی مسئلہ نہیں۔ واحسن کما احسن الیک، بھائی اچھائی کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ اچھائی کی ہے، لوگوں کے لیے بھلے کے لیے کام کر جس طرح اللہ نے تیرا بھلا کیا، تیرے لیے پیسے اللہ نے دیے، تجھے دیے ہیں، تیرا مکان ہے، تیرا محلات ہیں، تیرے پاس سب کچھ ہے، تو لوگوں کا بھی بھلا کر۔ پتہ چلا کہ اللہ نے دیا ہے تو دیا کرو، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں برکت رکھی ہے، آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، لوگوں کو مت دھتکارا کرو، لوگوں کو مت کہو کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو مت یعنی نہ ان کو ذلیل کرو، نہ ان کو نظروں سے گراؤ، نہ ان کو کیڑے مکوڑے سمجھو، بھئی اللہ نے تمہیں دیا شکر ادا کرو، اور اپنے ہاتھوں سے دو، غریبوں کی امداد کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ اور خاص طور پر رمضان کا مہینہ، اس میں آپ جتنی امداد کریں گے پورا سال آپ کو ملے گی۔ یہ میری جو ہے سمجھو کہ میرا تجربہ شدہ یہ بات ہے کہ رمضان میں جب آپ جتنا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا، اللہ پورا سال آپ کو دیتا رہتا ہے۔ اس لیے غریبوں کی مدد، خاص طور پر اپنے بہن بھائی رشتہ دار جو ہیں، وہ قریبی رشتہ دار ہیں، جو حقدار ہیں، جو نہیں مانگ سکتے، کسی بہانے ان کی ہیلپ کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کریں۔ تو قارون کو کہا گیا کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کر، فساد نہ کر۔ قال انما اوتیت علی علم، اس نے کہا میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، میں نے اپنی کوشش سے یہ مال پایا ہے، مطلب دوسرے معنوں میں بھی اللہ کی راہ میں کیوں دوں۔ اولم یعلم ان اللہ فرماتے کہ اس کو پتا نہیں کہ اللہ نے بہت ساری ہلاک کر دی، اس سے پہلے بھی بڑی قوت والے بھی تھے، بڑے مال والے بھی تھے۔ ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، پھر مجرموں سے نہیں پوچھا جاتا کہ بھئی تمہارے کس گناہ کی وجہ سے تم پر یہ عذاب آیا۔ خیر، فخرج علی قومی فی زینتی، بن ٹھن کے پھر اپنی قوم کے پاس آیا قارون۔ قال الذین یریدون حیات الدنیا، جو دنیا کے متوالے تھے وہ کہنے لگے ہائے کاش کہ جس طرح قارون کو پیسہ دولت ملی ہے نا، ہمیں بھی تھوڑی ملتی۔ وقال الذین اوتوا العلم، جو اہل علم تھے وہ کہنے لگے افسوس ہے، جو اللہ کے پاس ثواب ہے وہ بہتر ہے اس ایمان والے کے لیے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اللہ کی ملاقات صرف صبر والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو مومنوں نے کہا بھئی اس کو دیکھے بھئی ہمیں ٹھاٹھ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت چاہیے۔ جو دنیا کے متوالے تھے وہ کہنے لگے ہائے قارون کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا کچھ ہے، ہمیں بھی اس طرح ملتا۔ تو
دیکھتے دیکھتے فخسفنا بہی و بداہ الارض، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا، اس کو سارا زمین میں اندر چلا گیا۔ فما کانوا من فئتن، اس کا کوئی، اس کے پاس کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو ہم سے مقابلہ کرے اور ہم سے لڑائی کرے، کوئی اس کی یعنی پاسداری کرنے والا نہیں تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اگلے دن جب صبح ہوئی، وہ جو تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ ہمارا گھر اور ہم بھی اسی طرح بنے جیسے قارون ہیں، کہنے لگے اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس پر رزق چاہے وسیع کر دے، جس پر چاہے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کر دے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ ہم پر انعام نہ کرتا تو ہم بھی اسی زمین میں دھنس جاتے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ پھر وہ اللہ کی پناہ مانگتے رہے، کل کہہ رہے تھے کہ ہمیں فرعون قارون کی طرح بنا دے، جب قارون کا انجام دیکھا انہوں نے کہا یا اللہ تیری پناہ۔ تو یہ اللہ کی بس رحمت چاہیے، فضل چاہیے اور عافیت چاہیے، ٹھیک ہے۔ زیادہ پیسہ بھی اس طرح انسان کو برباد کر جاتا ہے، جس طرح قارون ہے، انسان کا جو دل کیا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، غریبوں کے بارے میں اس کے دل میں کچھ رحم نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے سارے ایسے ہیں، سارے یہ ہیں وہ ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے پیسہ اللہ کی راہ میں، اللہ دے بھی اور اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین، یہ آخرت کا جو گھر ہے ہم نے بنایا ان لوگوں کے لیے جو تکبر نہیں کرتے زمین میں، نہ فساد کرتے ہیں۔ آخر جنت ان کے لیے ہے جو تکبر نہیں کرتے، فساد نہیں کرتے ہیں، اور انجام اچھا بھلا ان کا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منھا، جو اچھائی کرے گا اس کے لیے اچھائی ہے، جو برائی کرے گا اس کو برائی کا اتنا بدلہ ملے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات اس فرض علیک القرآن، آپ پر اس نے قرآن کو اتارا، لرادک الی ما، تاکہ لوٹائے آپ کو اپنے اصل گھر کی طرف، مکے کی طرف آپ کو ہم لے جائیں گے۔ ربی عالم من جاء بالہدی، فرمائیں بے شک میرا رب جانتا ہے کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی میں ہے۔ وما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، اب تم نہیں ہے کہ کتاب کی طرف تم کیا کرو، لوٹائے نہیں۔ وما کنت ترجو، نہیں تھے آپ، ان یلقی الیک الکتاب، یہ کہ آپ کی طرف کتاب کا القاء ہوتا، ٹھیک ہے۔ الا رحمۃ من ربک، ہاں آپ اللہ کی رحمت سے آپ کو یہ کتاب ملی ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ کافروں کے مددگار مت بنیں۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد انزلت وادع الی ربک ولا تکونن من المشرکین ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکاریے، وہی خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے رب کے علاوہ، اسی کا حکم ہوگا اور اسی کی طرف تم نے کیا کرنا ہے، لوٹنا ہے۔ یہ سورہ قصص، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ عنکبوت، عنکبوت کس کو بولتے ہیں؟ مکڑی کو، جو مکڑی کو بولتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا، ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، بس وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا کہ جو کلمہ پڑھ لیا بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ گمان کے لیے نہیں، آزمائے جائیں گے، مسلمان آزمائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرتا ہے ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ظاہر کرتا ہے ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین، کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ برا کام کریں گے اور ہم سے آگے بھاگ جائیں گے، نہیں، ہم سے نہیں بھاگ سکتے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، بے شک وہ تو آنے والی ہے، یعنی ملاقات کا دن آنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فانما یجاہد، جو کوشش کرے گا اپنے لیے کوشش کرے گا، اللہ اس سے بے پرواہ ہے سارے عالم سے، جو بھی محنت کرے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اللہ کی راہ میں دے گا، وہ اس کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیں گے، ہم انہیں اچھا بدلہ دیں گے جو عمل کرتے ہیں۔ وَوَصَّى الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ اگر وہ دونوں آپ سے جھگڑیں کہ تم شرک کرو، نہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ علم نہیں، شرک نہیں کرنا، شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، باقی ان کے لیے یعنی کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ الیہ مرجعکم، میری طرف تمہارا آنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا جو تم بھی عمل کرتے ہو۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، انہیں ہم ضرور داخل کریں گے، نیکوں میں شمال کریں گے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اور جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف دی جاتی ہے
اس تکلیف کو لوگوں کی تکلیف کی طرح لوگوں کی تکلیف کو اللہ کی تکلیف کی طرح سمجھتے ہیں، ایسا نہیں۔ وَإِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر آئے مدد آپ کے رب کی طرف تو ضرور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ منافقوں کا طریقہ تھا۔ مومنوں کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر صبر کرتے ہیں، منافق بہانے بناتے ہیں۔ اگلا جو رکوع ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو آپ فَلَبِثَ فِيهِمْ، آپ ان میں رہے ہیں کتنے؟ الف سنت، 1000 سال، اس میں سے 50 نکال لیں، اس میں سے کتنے نکال لیں؟ 50، تو کتنے لگے؟ 950 سال اس میں رہے۔ تو پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا، وہ ظالم تھے، ہم نے ان کو نجات دی اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے ان کو یہ نشانی بنایا۔ اور ابراہیم نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بات کرو، اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم تو بتوں کو پوج رہے ہو، ٹھیک ہے، اور اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ رہے ہو، بے شک جن کو تم پوچھ رہے ہو نہ وہ مالک ہیں رزق کے، ٹھیک ہے، کسی چیز کے مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ رزق، رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے، اس کی عبادت کرو اور شکر رب کا کرو، اسی کی طرف تم نے کیا کرنا ہے؟ لوٹنا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم جھٹلاؤ گے، پہلے بھی بڑی قوموں نے جھٹلایا ہے تو ان کا انجام آپ نے دیکھ لیا۔ رسولوں کا کام صرف بات کو پہنچانا ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، اللہ کس طرح پیدا کرتا ہے پھر اس کس طرح لوٹاتا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے لوٹا دے۔ قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، دیکھو کیف بدا الخلق، کس طرح اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ کس طرح دوسری مخلوق کو آباد کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اسی کی طرف تم نے پھرنا ہے۔ اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں نہ آسمان میں، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی حامی نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا اور ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، ان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ فما کان جواب قوم ہی، اس قوم کا جواب کیا تھا؟ ان قالوا اقتلوا وحرقوا، کہ ان کو قتل کرو یا ان کو آگ میں ڈالو۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آپ پیچھے پڑھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ان کی قوم نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈالو، ان کو مار دو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو آگ سے نجات دی، یہ بھی بڑی نشانی تھی۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی کہ تم اللہ کو چھوڑ کے تم ان بتوں کو جو ہے وہ اپنا خدا بنا لیتے ہو، اور ان بتوں کی وجہ سے تم دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، قیامت کے دن تم ان کا بعض پر لعنت بھیجیں گے اور کیا کریں گے؟ انکار کریں گے۔ پھر آگے اللہ نے لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی، تو لوط علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لیا ہے، اور پھر یہ دونوں ہجرت کر کے آگے چلے۔ اور وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا، پھر اسحاق کو یعقوب دیا، پھر ان کی اولاد میں ہم نے نبوت رکھی، کتاب دی ان کو، اور آخرت آتینا اجر فی الدنیا، دنیا میں ہم نے ان کو اجر دیا، اور آخرت میں وہ نیکوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَلُوطًا اذ قال لقومہ، تو لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم برائی کی طرف آتے ہو اور ایسی برائی کرتے جو پہلے کسی نے نہیں کی۔ قوم لوط، ٹھیک ہے، لڑکوں کے ساتھ کھیلی۔ اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم مردوں کے پاس آتے ہو، اور وَتَقْطَعُونَ السَّبِیلَ، راستے تم خراب کرتے ہو، وَتَأْتُونَ فِی نَادِیکُمُ الْمُنکر، ٹھیک ہے، اور اپنی محفلوں میں بری باتیں کرتے ہو۔ فما کان جواب قوم ہی، آپ نے تبلیغ کی تو ان کا جواب کیا تھا؟ ان قالوا ائتنا، لیا وہ اپنا عذاب، بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ لوط علیہ السلام سے کہتے ہیں یہ باتیں نہ کر، اگر تو سچا ہے تو عذاب لیا۔ قال رب انصرنی، لوط علیہ السلام کہا اے اللہ میری مدد فرما اس فاسد قوم پر، پھر آیا عذاب۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم البشرا، جب ہمارے رسول یعنی فرشتے آئے، ابراہیم کو خوشخبری دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بستی کو ہلاک کرنا ہے، تو اس بستی کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہا اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہے، فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ ہے اس میں ہیں، ہم انہیں اور ان کے اہل خانوں کو نجات دیں گے، ہاں بیوی ان کی رہ جائے گی کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ولما جاءت رسلنا، جب وہ ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے، ان کا دل تنگ ہو گیا، ڈر گئے کہ یہ پھر لوگ برے لوگ آئیں گے، کیونکہ لڑکے کی شکل میں آئے تھے، تو یہ آئیں گے پھر مسئلہ خراب ہوگا۔ وقالوا لا تخف ولا تحزن، وہ فرشتوں نے کہا آپ مت ڈریے، آپ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، انا منجوک، ہم آپ کو نجات دیں گے، اور آپ کے اہل خانہ کو، آپ کی بیوی جو ہے وہ رہ جائے گی۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية، ہم نازل کریں گے اس بستی پر عذاب آسمانوں سے۔
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْ آیَةٍ بَيِّنَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، پھر یہ ہم نے نشانیاں رکھی ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے ان کی ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے تبلیغ کی، فقال یا قوم عبد اللہ، اے قوم اللہ کی بات کرو، وارجو الیوم الآخرہ، اور آخرت کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، فکذبوہ، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، فاخذتہم الرجفہ، تو زلزلہ آ گیا، یعنی فاخذت، پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا، ہو گئے وہ فی دارہم، اپنے گھروں میں جاسمین، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے، اتنا زلزلہ آیا تو ایسا ہی بس لڑ کے وہیں مر گئے، کوئی اوپر ظاہر ہے، کوئی چھت گر پڑی، کوئی دیواریں گر پڑی، تو وہیں مر گئے، کھپ گئے۔ وعاد و ثمود، قوم عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم، قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم، وقت تبین لکم من مساکنہم، ظاہر ہو گیا آپ کو ان کی جگہ ہیں، وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کو اپنے برے اعمال اچھے کر کے دکھائے، وہ سیدھے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ وقارون، فرعون اور حامان، قارون، فرعون، حامان، اس کا بھی دیکھیں قصہ کیسے اللہ نے تمام کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم موسیٰ، موسیٰ آئے ان کے پاس واضح نشانی لے کے آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وہ ہم سے نکل کے جانے والے نہیں تھے، دنیا میں ہے نا تو ہم خالق اور مالک ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑا، قارون، فرعون، حامان، سارے پکڑ گئے۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ ایسے جن پر ہم نے فرشتے بھیجے، وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ السَّيْئَةُ، اور ان پر کچھ ایسے عذاب آیا، چنگھاڑ آئی اور مر گئے۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ، اور ایسے جن کو ہم نے دھنسا دیا زمین میں۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا، یعنی یہ عذاب کے راستے اللہ نے بتائے، ٹھیک ہے، کسی پر فرشتے آئے، انہوں نے آ کے پتھر مارے، کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر عذاب آیا، کسی پر چنگاڑ آئی، کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ وما كان اللہ لیظلمہم، جو ہم نے ان کو غرق کیا ہے، عذاب آیا، ہم نے کوئی نہیں، اللہ نے کوئی نہیں ان پر ظلم کیا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، جب ظلم کیا، شرک کیا، خدا کا شریک بنایا، لوگوں پر ظلم کیا، تو پھر اللہ نے ان کو اس طرح پکڑ لیا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی نہیں ظلم کیا، کوئی یہ کہے کہ اللہ نے ان کو کیسے مار دیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور اپنے ولی دوست بنا لیتے ہیں، کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح مثال ہے، اتخذ بیتا، وہ مکڑی جال بنتی ہے، وَإِنَّ أَوْلَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر وہ جان لے، ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے جس کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وما يعقلها الا العالمون، اس کو نہیں سمجھتے مگر اہل علم، عالم سمجھتے ہیں کہ جو اللہ مثالیں دے رہا ہے سمجھانے کے لیے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ بنایا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانیاں ہیں للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔